آداب ناظرین، آج ہم فسانہ عجائب کے متن کی تدریس کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ متن کی تدریس میں ہم نے جو حصہ لیا ہے وہ آغاز داستان سے انجمن آرا کی شادی تک کا حصہ لیا ہے۔ اس میں کچھ کہانیاں بیان ہو چکی ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو کہانی بیان ہوئی اس میں یہ ہوا کہ طوطا جو ہے انجمن آرا کی کے حسن کی تعریف کرتا ہے، اور اس کے بعد جو شہزادے کا حال ہے وہ بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ وہ پہلے جیسا شہزادہ نہیں رہتا، اب وہ اس کے حسن کے کا ایک طرح سے شیدائی ہو جاتا ہے، اور اس پر وہ دھیرے دھیرے اب وہ عاشق ہونے لگتا ہے، وہ ہو چکا ہوتا ہے۔ یہاں سے طوطا ایک ناصح کے طور پر کام کرنا شروع کرتا ہے، اور وہ نصیحت کرنا شروع کرتا ہے کہ اس راہ میں کیا کیا مشکلیں پیش آتی ہیں۔ بیان اس کا محال ہے، مگر مختصر سا یہ حال ہے، یعنی کہ اب عشق کے بارے میں طوطا شہزادے کو سمجھا رہا ہے۔ عقل اس کام میں دور ہو جاتی ہے، وحشت نزدیک آتی ہے، لب خشک، چشم تر، چہرہ زرد، دل خون ہوتا ہے۔ بھوک پیاس مر جاتی ہے، خواب میں نیند نہیں آتی ہے، جان شیریں تلخ ہو، کلیجے میں درد، آخر کو جنون ہوتا ہے۔ یعنی یہ ساری پریشانیاں اس راستے پہ چلنے والے کو لاحق ہوتی ہیں۔ لخت جگر کھاتا ہے، خون دل پیتا ہے، مر مر کے جیتا ہے۔ یعنی کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ ایک طرح سے ہر وقت مرتا ہے اور پھر مر کے جیتا ہے، یعنی کہ اس کی زندگی بالکل مشکلوں سے بھری ہوتی ہے۔ رقیبوں کے تانوں سے سینہ فگار ہوتا ہے، لڑکوں کے پتھروں سے سر کا رنگ گلنار ہوتا ہے، دن کو ذلت و خواری، شب کو انتظار میں اختر شماری۔ اختر شماری یعنی کہ رات میں تاروں کو گننا۔ اختر تارا ہوتا ہے، شمار سے شماری، اختر شماری یعنی کہ رات تارے گننا۔ بے قراری سے قرار رہتا ہے، یعنی بے قراری ہوتی ہے تو اس سے قرار ملتا ہے۔ اپنے بیگانے کی نظر میں ذلیل و خوار رہتا ہے، جنگل میں جی لگتا ہے، بستی اجاڑ معلوم ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کتنے سلیقے سے سرور نے عشق کی مختلف جو کیفیات ہیں یا اس کے جو حالات ہو سکتے ہیں ان کو طوطے کی زبانی بیان کیا ہے۔ در بدر پھرنے میں دن تو کٹ جاتا ہے، تنہائی کی رات پہاڑ معلوم ہوتی ہے، سینہ آتش غم سے جل کے تنور ہوتا ہے، آنکھوں سے دریا ابلتے ہیں، طوفان کا ظہور ہوتا ہے۔ کہ تنور ہوتا ہے، ظہور ہوتا ہے، قافیوں پر بھی آپ توجہ رکھیں۔ عقل کا چراغ، دیکھیے یہاں بھی ٹائپنگ کی مسٹیک ہے، چراغ گل ہوتا ہے، تپے فراق سے دل جلتا ہے، شجر تمنا بے برگ و بار رہتا ہے۔ یعنی کہ تمنا پوری نہیں ہوتی، پھولتا ہے نہ پھلتا ہے، جوانی کا گھن پیری تک ادھیڑ بن رہتی ہے۔ پیری تک یعنی کہ بڑھاپے تک۔ گونگا بہرا بن جاتا ہے، ہر دم طبیعت سن رہتی ہے، یعنی سکتے میں رہتی ہے، بے ہوش رہتی ہے، یعنی اس کو خبر نہیں رہتی اپنے آپ کی، خود کی۔ ابھی پہلی بسم اللہ ہے، یعنی کہ ابھی تو صرف حال قصہ سننے کا ہے اس کے حسن کا۔ ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہو، یعنی کہ ابھی یہ بسم اللہ ہے۔ لب پر آ ہے، دیکھا نہ بھالا ہے، سینے کے پار عشق کا بھالا ہے۔ دیکھا نہ بھالا ہے، دیکھنا بھالنا ہم بطور فعل استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ بھالا یعنی کہ مفرد، یہ جو بھالا ہے جسے ہم اسپیئر کہتے ہیں، اس کو اس نہ دیکھا نہ بھالا ورب سے ایک طرح سے اس طرح سے وہاں لائے ہیں کہ وہ قافیہ یعنی کہ اس کا جو آہنگ ہے وہ ہمیں خوشکن محسوس ہوتا ہے، اور دوسری یہ کہ اس میں ہمیں ایک لطف آتا ہے۔ آئینہ ہاتھ میں لے منہ تو دیکھو نقشہ کیا ہے، معشوق با وفا کو گرد سرخ لال سفید سے نایاب سوا ہے، کہاں ملتا ہے؟ خاک میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے خواہاں ملتا ہے۔ خاک میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے خواہاں ملتا ہے، یعنی چاہنے والا ملتا ہے۔ یہ جو زمانے میں مشہور با مہر وفا ہیں، بے وفا بانی صدر و جفا ہیں، بانی صد جور و جفا ہیں۔
یعنی جو معشوق ہیں ان کے بارے میں طوطا کہتا ہے کہ یہ تو ان کی تو پوری تاریخ ہی ہے کہ یہ جو ہے ظلم اور جفا کرتے ہیں، ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ ان سے وفا کی امید نہیں رکھیے۔ عشق کم وقت بے پیر ہے او نوجواں، یہی ٹیڑھی کھیر ہے، سنا نہیں کوہکن نے جانے شیریں کس تلخی سے کھوئی۔ کوہکن نے یعنی کہ فرہاد نے جو شیریں کے لیے جو دریا پہاڑ کاٹ کر کے جو دودھ کا دریا بہایا تھا، وہ اس کی شرط تھی۔ سنا نہیں کہ کوہکن نے جانے شیریں کس تلخی سے کھوئی، یوسف کی چاہ میں زلیخا نے کیسے کنویں جھکوائے جھانکے۔ کنویں جھانکنا یعنی کہ بہت زیادہ تلاشنا محاورہ ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک لطف ہے، لطف یہ ہے کہ یوسف کی چاہ میں، چاہ کا جو لفظ ہے وہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ چاہ جب ہم کہتے ہیں خواہش ہونا، کسی چیز کی چاہت ہونا، تب ہم استعمال کرتے ہیں کہ مجھے اس کی چاہ ہے، مجھے اس کی خواہش ہے۔ اور ایک چاہ ہے فارسی کا، اس کا مطلب ہے کنواں۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ لطف ہے کہ یوسف کی چاہ میں یعنی کہ خواہش میں زلیخا نے کیسے کنویں جھانکے کیا کیا روئی۔ مجنو کو اس دشت میں جنون ہوا، لیلا کا کیا بگڑا، پرویز کا اس کوچے میں خون ہوا۔ پرویز شیریں کا ہسبینڈ، شیریں کا جو شوہر تھا یعنی کہ جو بادشاہ تھا ایران کا۔ شیریں نے کیا کیا، افسوس تو یہ ہے کہ اتنا بھی کوئی نہ سمجھا۔ جامی کہتے ہیں، جامی کا شعر یہاں پر درج ہے، غمِ چیزے رگے جاں را خراشد کہ گاہے باشد و گاہے نہ باشد، کہ کبھی ہے اور کبھی نہیں ہے، کہ رگے جاں کو وہ چیرتا ہے، اس میں خراش لگاتا ہے۔ ذلت اس کام میں عین عزت ہے۔ اب وہ دیکھیے ابھی تفصیل ختم نہیں ہوئی اس کی، طوطا وہ بالکل بہت مفصل انداز میں وہ عشق کی مختلف کیفیات کو بیان کرتا ہے، یعنی ایک طرح سے وہ یہاں پر اسے روکنا چاہتا ہے، یعنی اس کی جب یہ ساری باتیں وہ شاید بتائے گا تو شاید شہزادے کے دل میں آئے کہ ارے یار یہ تو بہت جوخم بھرا کام ہے، تو بہت مشکل کام ہے، چھوڑو ہٹاؤ، یہ آسائش کی زندگی، آرام سے رہو، یہاں کیا جانا وہاں۔ لیکن اب یہ کر رہا ہے، اب آگے دیکھیے گا کیا وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے۔ درد کا نام یہاں راحت ہے، دل اس کشمکش میں ٹوٹ جاتا ہے، رستم اس معرکے میں جی چھوٹ جاتا ہے، اس فند یار سا روئیں تن یعنی کہ فولاد جیسا تن ہو تو موم کی طرح پگھل کر بہہ جائے۔ یعنی عشق وہ کام ہے، وہ شغل ہے کہ جس نے بھی اختیار کیا، وہ چاہے اس فندیار جیسا دھاس سے بنا ہوا جسم بھی رکھنے والا اگر ہے تو وہ ایک طرح سے گھل پگھل جاتا ہے، وہ موم کی طرح کہ وہ اس کا یعنی ایک طرح سے وجود ختم ہو جاتا ہے، حسرت ہی حسرت رہ جائے۔ لوگوں نے ہزاروں رنج صدمے اس کام میں اٹھائے، بعد خرابے بسیار نا تجربہ کار کہلائے، یعنی بہت خرابی کے بعد نا تجربہ کار کہلائے۔ یہ برا کام ہے، وہ یہ برا کام ہے، ناکامی جس کا آغاز بدنامی انجام ہے، مبتدی ہو یا مشاق ہے۔ مبتدی یعنی کہ کام جو بالکل شروع کرتا ہے اس کو مبتدی کہتے ہیں۔ تو گویا ایک طرح سے ابھی شہزادہ مبتدی ہے، تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کام میں کوئی بگنر ہو یا اس میں بالکل اس نے ید طولہ حاصل کر لیا ہو، دونوں کی رائے ایک سی ہوتی ہے، صدمہ دوری علم حضوری شاق ہے۔ علم حضوری یعنی کہ حضور سے یعنی وہ گنا گزرتا ہے، یعنی کہ جو غم ہے۔ مرض عشق میں کوئی دوست گرفتار نہ ہو، مؤلف خود اپنا شعر یہاں پر درج کرتا ہے، یعنی کہ سرور کرتے ہیں، دوست تو دوست ہے دشمن کو یہ آزار نہ ہو۔ یہ مصرع ایک یہاں پر ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے مسدس یعنی کہ ایک ایسی حیت ہوتی ہے شاعری میں جس میں 6 مصرے ہوتے ہیں اور 6 مصروں کا ایک بند ہوتا ہے، اسے ہم شاعری کی زبان میں مسدس کہتے ہیں۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں مسدس کی حیات ہے تو گویا اس میں 6 مصرے ہوں گے، تو یہ آپ کی آسانی کے لیے تو یہاں 11 بند انہوں نے پیش کیے ہیں۔ اب کچھ بند میں آپ کے سامنے یہاں پیش کرتا ہوں کہ یہی کرتا ہے ہر ایک شخص کو رسوا ظالم، یعنی عشق کے بارے میں طوطے کا بھی بیان چل رہا ہے، شہزادے کو وہ سمجھا رہا ہے کہ اس کوچے میں داخل نہ ہو، کہ یہ بہت ہی خراب کرنے والا کوچہ ہے، اس میں آدمی تباہ ہو جاتا ہے۔ بند ہے کہ یہی کرتا ہے ہر ایک شخص کو رسوا ظالم، یہی کرتا ہے ہر ایک چشم کو دریا ظالم، کوہ دکھلاتا ہے گاہے گہے صحرا ظالم، یعنی کبھی پہاڑ دکھلاتا ہے اور کبھی جنگل دکھلاتا ہے، کیا بتاؤں تمہیں کرتا ہے یہ کیا کیا ظالم، در بدر
خاک بسر چاک گریواں کر کے، جان لیتا ہے ولے بے سر و ساما کر کے. یعنی در بدر یعنی کہ دروازے دروازے، خاک بسر سر پر خاک، چاک گریباں یعنی کرتے کا جو گریبان چاک کر کے جان لیتا ہے. یہی بانی تو زلیخا کی بھی تھا خاری کا. یعنی کہ زلیخا کے یوسف اور زلیخا کی کہانی بہت مشہور ہے، آپ نے سنی ہوگی. یہی بانی تو زلیخا کی بھی تھا خاری کا، یہی باعث دمن و نل کی ہوا یاری کا. یہی فرہاد کی حامی تھا تبرداری کا، عشق کیسے عشق کہیے نہ اسے قہر ہے یہ باری کا. تلخ کامی ہوئی شیریں کو اسی سے حاصل، کیے بے پردہ برباد ہزاروں محمل. کیے بے پردہ برباد ہزاروں محمل، ہزاروں جو محمل نشی ہیں ان کو برباد کر دیا. اس نے مجنوں سے بنائے ہیں بہت دیوانے، اس نے خود رفتگی میں اپنے کیے بیگانے. کو کہ مشہور جہاں اس کے ہیں سب افسانے، پر جو اس کا مشتاق ہو وہی جانے. کبھی معشوق کے پردے میں نہا ہوتا ہے، کبھی سر چڑھ کے یا عاشق کے عیاں ہوتا ہے. ناقۂ لیلۂ مستر کا شترباں یہ تھا. شترباں یعنی ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو. لیلا کی یعنی کہ پریشان اور بے چین لیلا کی اونٹنی کا یہ شتربان تھا، یعنی کہ اس اونٹنی کو لے جانے والا جو ساربان ہوتا ہے اسے کہتے ہیں. نجد میں قید سے پہلی خودی خاں یہ تھا، چاہ میں ڈال کے یوسف کا نگہباں یہ تھا. جان ہر شیر کی لینے کو نیستاں یہ تھا. حسن بن جاتا ہے انداز کہیں ناز کہیں، درد دل ہے یہ کہیں سوز کہیں ساز کہیں. کہ خودی خواں اس میں ایک مشکل لفظ ہے آپ کے لیے، اور اگر شاعری پڑھتے ہوں گے تو آپ کے لیے آسان ہے. خودی خواں کہتے ہیں جب قطار میں جب اونٹنیاں اور اونٹ چلتے تھے تو اس میں جو گیت لوگ گاتے تھے تو وہ خودی اس گیت کو کہتے ہیں. اور خواں مطلب پڑھنے والا، یعنی خودی خواں یعنی اس گیت کو پڑھنے والا. چاہ میں ڈال کے یوسف کا نگہباں یہاں تھا، یعنی کہ یوسف کو جب ان کے بھائیوں نے اس میں ڈال دیا، کہنا چاہیے کہ کنویں میں، تو یہ عشق ہی تھا، اس کا نگہباں تھا. حسن بن جاتا ہے انداز کہیں ناز کہیں، مثل فرہاد بہت مر گئے سر پھوڑ حزیں، دی ہے شیریں کی طرح کتنوں نے جان شیریں، پاس عذرا کے گیا اور کوئی وامق کے قرین. یہ عرب میں عاشق و معشوق دو مشہور تھے، وامق عاشق تھا اور عذرا معشوق. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ پاس عذرا کے گیا اور کوئی وامق کے قرین، یعنی ان کے پاس. اس سے آوارہ بچا اور نہ بچا گوشہ نشی، اس سے کوئی نہیں بچا. آوارہ ہو تو بھی پھنسا اس کے جال میں، اور گوشہ نشی ہو، عزلت نشی ہو وہ بھی اس کی جال میں آیا ہے. اس سے ملتا ہے جسے رنج و محن ملتا ہے، گور ملتی ہے کسی کو نہ کفن ملتا ہے. یعنی اس سے صرف پریشانی ہاتھ آتی ہے. طور کو نور کے جلوے میں جلایا اس نے، کبھی آتش کو ہے گلزار بنایا اس نے. جان چھوڑی نہیں جیتا جسے پایا اس نے، اور نئے رنگے جہاں اپنا دکھایا اس نے. کام مردوں سے لیا زندگی کو ناکام رکھا، درد کا نام بھی بے درد نے آرام رکھا. اس کے افسانے ہیں دنیا میں بہت طول و طویل، جس کا ہمدم یہ ہوا ہو گیا وہ خوار و ذلیل. اس کا بیمار پڑا رہتا ہے بستر پہ علیل، یعنی کہ بیمار پڑا رہتا ہے. بیمار خود علیل کے معنی میں ہے، پھر بھی وہاں پہ تکرار ایک طرح سے ہے. اس کا بیمار یعنی اسے جو کرتا ہے، یعنی اس راہ میں جو چلتا ہے وہ بستر پر علیل رہتا ہے. اس کا بیمار پڑا رہتا ہے بستر پہ علیل، دھونس دے دے کے بجا دیتا ہے یہ کوس رحیل. یعنی کہ رخصتی کے وقت جو گھنٹی بجتی ہے، رنج و ماتم کے سوا اور یہ کیا دیتا ہے، وصل کی شب سحر ہجر دکھایا ہے. یہ کیا دیتا ہے، ہجر دکھا دیتا ہے. رنج و ماتم کے سوا اور یہ کیا دیتا ہے، وصل کی شب سحر ہجر دکھا دیتا ہے. یہی اخفا ہے بصد زیب رگے ہر گل میں، سوز و نالا یہ اسی کا ہے دل بلبل میں. یہی ہے جز میں اگر دیکھو یہی ہے کل میں، گر فرشتہ ہو تو آ جاتا ہے اس کے جل میں. یعنی فرشتہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہے. انسان تو خیر اس کے شکار ہوتے ہی ہے، فرشتہ بھی اس کے کا شکار ہو جاتا ہے. خون بے جرم زمانے کا بہاتے دیکھا، میل چتون پہ کبھی اس کے نہاتے دیکھا. ایک شمع ہے
لکھا. آپ دیکھیے کہ طوطا اب آخر میں کیا کہتا ہے کہ جو کچھ بھی میں بیان کر رہا ہوں نا، یہ بالکل ایک بہت ذرا سی بات ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. ایک شمع ہے لکھا حال جو میں نے اس کا، جس پہ اس دیوانے جس پہ اس دیو نے الطاف کا سایہ ڈالا. دشت غربت میں وہ آوارہ سرگشتہ ہوا، دوست بھی چھوٹتے ہیں شہر بھی چھوڑے اپنا، پاس جس کے یہ گیا خلق سے وہ دور ہوا. کون سا شیشہ دل تھا کہ نہ وہ چور ہوا، ہجر کے رنج میں کتنوں کا ہوا اس سے وصال. وصال یعنی کہ ہجر کے غم میں بہت لوگوں کا انتقال ہو گیا. ہجر کے رنج میں کتنوں کا ہوا اس سے وصال، لے گئے سینے میں فرقت کا سبھی درد و ملال. اس کی گردش سے ہر ایک ماہ ہوا بدر ہلال. بدر جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے یعنی کہ پورا چاند، وہ ہلال بن جاتا ہے، یعنی کہ پہلی تاریخ کا چاند بن جاتا ہے، یعنی کہ گول سے بالکل باریک ہو جاتا ہے، یعنی کہ بالکل لاغر اور نحیف ہو جاتا ہے. اس کی گردش سے ہر ایک ماہ ہوا بدر ہلال. کس کی طاقت ہے جو تحریر کرے اس کا بیاں، اس کا حال زینت کرتا غم ہجراں سے جو ہے سب کی شاخ جان. سب کی شاخ زینت کرتا غم ہجراں سے یہ ہے سب کی شاخ، جان دے دیتے ہیں کہ ہے کہ یہی ہائے فراق. وصل میں اب دیکھیے کہ اس کے بعد اب وہ آگے، اب یہاں سے یہ بند ختم ہو جاتا ہے. وصل میں گو مزہ ہے ہجر کا رنج بلے جاگزا ہے، چاہ کنویں جھکواتی ہے یہ وہ بیماری ہے جو جان کے ساتھ جاتی ہے. اب یعنی کہ اتنے اشعار کہنے کے بعد اب پھر سے نثر میں بیان شروع ہوتا ہے کس چیز کا، کہ یعنی آپ اس کوچے میں اس کوچے کی طرف نہ جائیں، یعنی عشق کی طرف مائل نہ ہو. یہ بیماری ہے جو جان کے ساتھ جاتی ہے، ہمیشہ سے اس کام والے آہو نالا بر لب، خاک بسر چاک گریواں سب رہے ہیں. یعنی کہ زبان پہ نالا ہوتا ہے، یعنی کہ لب پر آہو نالا ہوتا ہے، سر پر کیا ہوتی ہے، خاک ہوتی ہے، اور گریبان کیا ہوتا ہے، چاک کر کر کے گھومتے رہتے ہیں. تو گویا برا حال ہوتا ہے. اگر عاشق کی عزت و توقیر ہوتی تو دنیا میں اس سے بہتر کوئی شے نہ تھی. جستا جستا ان لوگوں کے مرتبہ شناس قدر شناس ہیں، مگر ہر جگہ کہاں ہیں. اور یہ قصہ جو میں نے کہا فقط بات کی پیش کا جھگڑا تھا، اور نہ کہا ملک زر نگار کجا شہزادی عالی تبار. یعنی کہ یہ صرف بات کا جھگڑا تھا. اور طوطا اب اپنی طرف آتا ہے کہ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کے اوپر جھگڑا ہوتا، اور وہ تو بالکل الگ چیز ہے، یہ بالکل الگ چیز ہے. دونوں کا حسن اپنی جگہ پر قابل تحسین اور قابل مبارکباد ہے. یہ بالکل الگ چیزیں ہیں، اس پہ اتنی زیادہ واویلا یا کہنا چاہیے کہ اس کیچ بحثی کی ضرورت نہیں تھی. جان عالم نے کہا استغفر اللہ، یعنی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اس کی مغفرت چاہتا ہوں. اگر وہ جھوٹ تھا تو یہ فقرہ کب سچ ہے، یعنی اگر وہ بات تم نے جھوٹ کہی ہے تو یہ کب اس کو سچ مان لیا جائے. یہ تو نری کھڑ پیچ ہے. یعنی کہ جب ایسی بات کہتے ہیں یعنی کہ اس پہ کنٹرڈکشن ہو تو اس وقت یہ کہتے ہیں. خدا ہی کی قسم نہ سے نہ مانوں گا کہا، اب تو نہ چھوٹے گا تیرے کہنے سے میرا دل لگا. اب تو اسی تقریر میں یہ حال ہوا کہ دل میں درد، چہرہ زرد ہونے لگا یعنی کہ پیلا پڑنے لگا، لب پر آئے سرد، گرفتارے رنج و تاب. تاب بھی یعنی کہ مشکل کو کہتے ہیں، یعنی کہ غم اور مشکل کا گرفتار ہو گیا. عشق کے آثار سب ظاہر ہوئے. شہزادے صاحب جامے سے باہر ہوئے. جامے سے باہر ہونا یعنی اتاولا ہو جانا ایک طرح سے، اور بالکل اب بے چین ہو جانا. ضبط کا پردہ درمیان سے اٹھا، شور فغاں سے اٹھا، جنون پیرامون عقل بیچارہ نو گرفتارے سلسلہ محبت میں اسیر بقول میر ہو گیا. یعنی نیا نیا وہ محبت کا گرفتار ہو گیا. تالے بیدار و دفتن سویا، فتنہ چوک کر جاگا، دلبر سے بھاگا. میر کہتے ہیں، میر کا یہاں پر شعر نقل کیا ہے کہ تب نے ایک جنوں کیا پیدا، اشک نے رنگ خوں کیا پیدا، ہاتھ جانے لگا گریباں تک، چاک کے پاؤں پھیلے داماں تک. بے قراری نے کجادائی کی،
تابو طاقت نے بے وفائی کی. یہ کچھ 3 اشعار میر کے یہاں پر انہوں نے پیش کیے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس طرح کے جو اشعار بیچ بیچ میں وہ لاتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں ایک تو وزن پیدا ہو، دوسری ہے کہ اس میں جو حسن بیان کے لیے، یعنی جو شاعرانہ جو انداز بیان اختیار کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں کہ بیان میں لطافت پیدا ہو، سامع اس کی طرف متوجہ ہو. تو جگہ جگہ پر فارسی کے بھی شعراء کا ہے، کچھ استاد شعراء کے کچھ مصرے ہیں، کہیں کہیں کوئی شعر ہے، وہ بیچ بیچ میں اس طرح کی چیزیں لا رہے ہیں. طوطا یہ حال دیکھ کر محجوب ہوا، شرمندہ ہوا کہ ناحق رنڈی کی کج بحثی سے. اب دیکھیے کہ طوطے کی زبانی معطلت کو وہ یہ کہلا رہے ہیں کج بحثی سے، یعنی کہ نامعقول گفتگو سے. بحث ایک تو یہ ہے کہ جب کج ہو تو ظاہر ہے کہ وہ ایک نامعقول گفتگو ہے. شہزادے کو مرگ کا مستعد کیا، یعنی کہ موت کے لیے آمادہ کر دیا. اب وہ جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس میں سفر میں مشکلات ہیں. بیٹھے بٹھائے خونے بے گناہ اپنی گردن پر لیا. اس طرح کا سمجھانا مانے ہونا، ابھارنا، بھڑکانا، بلکہ نرا جلانا ہے. گھبرا کر تسکین و تشفی کرنے لگا اور زخم شمشیر عشق کو مرہم مژدہ وصال سے بھرنے لگا. اب اس نے طوطے نے یہ دیکھا کہ اب عشق کی آگ جو ہے شہزادے کے دل میں بھڑک چکی ہے. اب اس کو اگر وہ اس آگ کو وہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایک الگ مشکل ہے کہ اس سے دوسری طرح کے مسائل پیدا ہوں گے. تو اب اسے دیکھتا ہے کہ اب یہ تو مانیں گے نہیں، تو اب ان کو ساتھ جل لے کے جانا ہوگا. تو اب وہ جو ہے مژدہ وصال سنا کر کے جو کہنا چاہیے کہ بے قراری ہے یعنی شہزادے کی، اسے ایک طرح سے اس میں نرمی کرتا ہے، اس کو قرار دیتا ہے. آپ ہوش و حواس بجا رکھیے، اگر مجھے ایسا سچا جانا کہ میرا جھوٹ سچ مانا، اس شرط سے آپ کو لے چلوں گا. ٹھیک ہے، جو میرا کہا نہ مانو گے، زک اٹھاؤ گے، دھوکہ کھاؤ گے، پھر مجھ کو نہ پاؤ گے، پچھتاؤ گے. یعنی اب وہ یہاں سے اپنی رہبری کی ساری شرائط وہ منوا رہا کہ میں چلوں گا تو بھیا دیکھیے یہ سب شرط ہے کہ ایسا نہ ہو ویسا نہ ہو، ورنہ ہوگا تو بھئی میں تو چلا جاؤں گا، پھر آپ مجھے وہاں نہیں پائیے گا، مشکل ہوگی آپ کو. تو ایک طرح سے وہ اپنی جو قیادت ہے اس کے لیے وہ راستے بھی ہموار کر رہا ہے. تو جان عالم نے فرمایا اے رہبر کامل، رنج کے غم گسار، راحت کے شامل، تیرے جادہ اطاعت سے ہرگز قدم باہر نہ دھروں گا. یعنی تمہاری بات مانوں گا، جو تو کہے گا وہی کروں گا، مگر جلد حال مفصل اور بود منازلو سمت شہر دوست سے نشان کامل دے. یعنی کہ کہاں پر ہے، کتنی دور ہے، اور کس سمت میں ہے، کس ڈائریکشن میں ہے، اس کا پورا پتہ دے. وگرنہ یہ دل بیتاب خجلت دے بے قراری سیماب کہ قطرہ خون سے فضو نہیں یعنی کہ زیادہ نہیں، تڑپ کر از رہے چشم نادیدہ روئے دوست نکل جائے. کہ رہے چشم نادیدہ یعنی کہ جس آنکھ سے بھی دیکھا نہیں اس آنکھ کی سے یہ خون نکل جائے، ایسا نہ ہو. پھر بجز حسرت و افسوس تیرے کیا ہاتھ آئے گا. میر کا یہاں شعر لکھا ہے کہ دل تڑپتا ہے متصل میرا، مرغ بسمل ہے یا کہ دل میرا. یعنی اسے سمجھ، یعنی کہ ہر وقت دل تڑپتا رہتا ہے مسلسل. تو یہ ادھ کٹا جسے کہتے ہیں کہ نیم کٹا ہوا وہ مرغ ہے، یہ پرندہ ہے کہ یہ میرا دل ہے. تو یہ طے نہیں ہو پاتا کہ کیا ہے. تو اب یعنی کہ شہزادی کی جو کیفیت ہے وہ اسی طرح کی ہے. طوطے نے کہا اضطراب کا کام خراب ہوتا ہے، ناحق حجاب ہوتا ہے، اتنی جلدی موقوف کیجیے، یعنی کہ اتنی جلدی مت کیجیے، اسے روکیے. آج کی رات اس شہر میں کاٹ، صبح ادھر کی راہ لیجیے. اگر کشش صادق اور تالے بھی موافق ہے، منزل مقصد کا سفر درپیش ہوگا. ہم رکاب یہ خیر اندیش ہوگا، یعنی کہ میں جو آپ کا خیر اندیش ہوں سفر میں ساتھ چلوں گا اگر ساری چیزیں موافق حال رہیں. عزم بالجزم درکار ہے، یعنی کہ پختہ ارادہ درکار ہے. در شہر پناہ پر خانہ دلدار ہے. جان عالم یہ خوشخبری سن کے بشاش ہوا،
یعنی کہ شاداں فرحاں ہو گیا. پھر کہا، استاد کا شعر ہے کہ مزدۂ وصل ہے کل رات کی نیت ہو حرام، دیں اگر تالے برگشتہ نہ تدبیر الٹ. تالے برگشتہ اگر تدبیر نہ الٹ دے تو کل ایک طرح سے وہ ملنے کی تاریخ ہے، ملاقات کی تاریخ ہے. اس رات کی بے قراری، گریہ و زاری، اختر شماری، شہزادی کی کیا کہوں. طوطا کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے، ہر گھڑی بحال پریشاں سوئے آسماں، یعنی آسمان کی طرف مضطر نگراں تھا، یعنی کہ پریشان تھا. رات جلد بسر ہو نمایاں رخ سحر ہو، یعنی صبح کے چہرہ نمایاں ہو، یعنی کہ صبح ہو. تا عزم سفر ہو، یعنی کہ تاکہ جلدی صبح ہو، تاکہ جلدی اپنے سفر پر جائیں. اور یہ کہتا تھا کہ سعدی کا شعر، سعدیہ نوبتی امشب دہلے صبح نکوفت، یا مگر صبح نباشد شب تنہائی را، کہ کیا تنہائی کی شب کی کوئی صبح نہیں ہوگی، نہ ہو کہ آج کی شب جو ہے وہ صبح ہو جائے. اب دیکھیے کیا ہے کہ یعنی اتنی پریشانی ہے کہ وہ جلد سے جلد چاہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو جائیں. آخرش تاثیر دعائے سحری، اثر نالا نیم شبی سے ظلمت شب بنور روز منور ہوئی. کہ مطلب یعنی کہ جو دعائیں کی اس اور جو نالا کا اثر تھا، اس کی وجہ سے رات کی تاریکی چھٹی اور دن نکل آیا. تو اب یہ جو علت بیان کی گئی ہے دن کو نکلنے کی، یعنی کہ صبح ہونے کی جو علت بیان کی گئی ہے، اس لیے حسن تعلیل ہے. یعنی ایسی وجہ بیان کرنا کسی کام کو ہونے کی جو اس کی واقعی وجہ نہیں ہو، تب کہتے ہیں کہ حسن تعلیل استعمال کیا. تو گویا حسن تعلیل یہاں پر استعمال کی. وزیر زادے کو باوجود خود فراموشی یاد فرمایا، لڑکپن سے تا زمانہ عشق انجمن آرا، اس سے الفت رکھتا تھا. جب وہ حاضر ہوا حکم کیا کہ دو گھوڑے سبا رفتار، یعنی وزیر زادے کو بلایا ساتھ میں. تو اب یہاں پر برق رفتار جن کی جھپٹ نسیم تندروں کو کھدن ڈالے، ان کے قدم سے کمیت سرسر کی ڈپٹ پاؤں نہ آگے نکالے. جلد بولا وہ بمجرد ارشاد استبل خاص میں جا گھوڑے لایا، کچھ اسباب ضروری وہ بھی بمجبوری لے کے دونوں خستتاً بقول میر حسن نکلے. نہ سد بدھ کی لی اور نہ منگل کی، نکل کر شہر سے راہ جنگل کی لی. تو ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں، اور اب آگے کا جو قصہ اگلے لیکچر میں، یہاں پر ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں اس قصے کو، کیونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے. اور اب جو قصہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہاں سے بیان ہوگا کہ وطن سے وہ جب دور جاتا ہے اور محبت کی راہ میں وہ تکلیفیں اٹھاتا ہے، اور چونکہ نیا سفر ہے، راستہ معلوم نہیں ہے، اور راستے میں بھٹک جاتا ہے. جو پرندہ ہے وہ بھی کہیں نکل جاتا ہے. تو اس کے بعد کیا کیا مصائب، کیا کیا مشکلیں اس کی زندگی میں آتی ہیں، وہ سب اس وقت بیان کریں گے. امید ہے کہ آج کا یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. بہت بہت شکریہ.